یہ عظمت بشر ہے کہ سدرا کے راستے پر خاموش ہیں فرشتے، انسان بولتا ہے۔ مومن کا دل مدینہ، عشق نبی کا زینہ، یہ وہ جگہ ہے جس میں ایمان بولتا ہے، اور دل میں ہزاروں جذبے کروٹ بدل رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کا ارمان بولتا ہے۔ انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، انگلی اٹھی تھی جب بھی اصحاب مصطفیٰ پر، خاموش تھے پیغمبر رحمان بولتا ہے۔ اور جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، جب نبی پاک نے کھلے بندوں دین کامل کی ابتدا کی تھی، صدیق ایک تو ہی تھا ساری بستی میں جس نے تائید مصطفیٰ کی تھی۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترنے والے قرآن مقدس کے 30 پاروں اور رسول خدا کے قدموں میں جمع ہونے والے ہدایت کے تاروں یعنی نبی کے یاروں کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ جیسا تو بہین کا حالات دیکھ رہا ہوں، دل میں کر رہا ہوں میں تقریر کروں میواتی میں۔ جی بھائی چلو، جیسے میواتی کی بات سنی تو سارا چپ ہوگا، یہ تو پہلے مشورہ ہی ہو رہا سارا کا کہا کریں بھائی۔ چلو انشاءاللہ جو ٹائم مجھے دیا گیا اسی ٹائم میں دیے گئے عنوان کے مطابق اپنی معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک حسین سنگم اور ایک حسین منظر ہے۔ اگر محل وقوع دیکھیں تو تبلیغ اور تعلیم ساتھ ساتھ ہے، اگر اشتہار دیکھیں تو سپاہ اور جمعیت اور ساتھ ہی خانقاہی نظام کا حسن بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے میزبان بھائی کے اس حسن انتخاب کو بھی سلامت رکھے، اور خالق کائنات اس حسن اتحاد کو یوں سلامت رکھے کہ امت محمدیہ دین محمدی کی حفاظت کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو کامل مکمل دستور زندگی عطا کیا اسے دین اسلام کہتے ہیں، اور دین اسلام اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے لیے وہ پسندیدہ ترین نظام زندگی ہے جو قیامت تک کے آنے والے ہر رنگ کے، ہر نسل کے، ہر قوم کے، ہر خطے کے، ہر انسان کے ہر ایک مسئلے کا بہترین قسم کا حل پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین سے ہٹ کے کٹ کے زندگی گزارے تو ایسا شخص ذلیل و خوار تو ہو سکتا ہے، کامیاب و کامران کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دین ہے کیا؟ مفسر قرآن مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ دین کیا ہے، تو فرمایا دین نام ہے تین چیزوں کا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے عبادت کے ذریعے، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کرنا ہے خدمت کے ذریعے۔ اب یہ دین کا خلاصہ جمال اور کمال دیکھیے کہ نہ خالق کو بھولے، نہ مخلوق کو بھولے، نہ خالق اور مخلوق کو ملانے والے خدا کے محبوب کو بھولے۔ جو حق جس کا ہے اسی کو دیا جائے، اس کو عین انصاف بھی کہتے ہیں، اسی کو عین اسلام بھی کہتے ہیں۔
لیکن حق کو خدا کا دیا جائے نبی کو، حق کو نبی کا دیا جائے علی کو، حق کو علی کا دیا جائے ولی کو، اور حق کو ولی کا دیا جائے کسی چرسی کو، تو اس کو ظلم بھی کہتے ہیں، اس کو شرک بھی کہتے ہیں۔ لیکن آج کے فتنوں بھرے دور میں جب ہر ایک چپے چپے پر خدا کی ذات کا منکر، نبی کی صفات کا منکر، نبی کی جماعت کا منکر، پیغمبر کی آل اولاد کا منکر، اللہ کے طرف سے اتارے ہوئے اس کلام جس کو قرآن کہتے ہیں، اس کتاب کے منکر موجود ہیں، اگر کوئی ہم چوکی داروں سے پوچھے کہ دین نام کس چیز کا ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوگا کہ دین نام ہے اللہ کے راج کا، نبی کے رواج کا، صحابہ کے انداز کا۔ اگر کوئی اللہ کے راج کو نہ مانے تو ہم اس کو مومن نہیں کہتے، اگر کوئی نبی کے رواج کو نہ مانے تو ہم اس کو مومن نہیں کہتے، اور اگر کوئی نبی کے صحابہ کے انداز کو نہ مانے تو ہم اس کو بھی مومن نہیں کہتے۔ اور یہ معاملہ تعصب عصبیت کی بنیاد پہ کسی کی ذات سے منسوب نہیں، وہ اعتراض کرنے والا کو فرقہ ہوگا ہم تب بھی اسے مومن نہیں کہتے، کوئی فرد ہوگا تب بھی اسے مومن نہیں کہتے۔ بس سیدھی سی بات یہ، ہمارا باپ بھی ہوگا تب بھی بس مسلمان نہ کہیں گا۔ مسلمان وہی جو اللہ کی ذات کو بھی مانے، پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، اور نبی کے صحابہ کی جماعت کو بھی مانے گا۔ اب یہ نبی کی ذات ہو یا پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، یہ اللہ رب العزت کی لارحت کتاب، یہ ہدایت کے وہ 3 اسباب ہیں جو بن مانگے ہمیں نہیں ملے بلکہ ان کو مانگا گیا ہے۔ اور مانگنے والا کون ہے؟ اسے سیدنا ابراہیم کہتے ہیں، اور جانو تو ہونے بھائی حضرت ابراہیم ہے جی بھائی، اور بھائی جانو ہونے جائی کا نام پہ قربانی کی بوٹی نے حلال کرو بھائی۔ ہاں بس ایک ہی بات تو ہمیں یاد ہے واقعی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس نے بڑھاپے میں خدا سے بیٹا مانگا، جوانی میں مانگنا شروع ہوئے، بڑھاپے کی عمر آ گئی، بڑھاپے کی عمر بھی اتنی آ گئی جب اللہ دینے پر آیا تو ابراہیم کے گھر والے نے کہا یا عمر میں بیٹا کہاں ملے کہ میں بوڑھی، میرا گھر والوں تو موسم بھی کھڑو۔ آیا کون تھا؟ فرشتہ۔ آیا کہاں تھا؟ نبی کے دروازے پر۔ آیا کیسے تھا؟ منہ اٹھا کے سیدھا اندر نہیں آیا بلکہ دروازہ بجایا تھا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے کہ جب بھی کسی کے گھر جانا ہے تو دروازہ بجا کے جانا ہے، اجازت لے کے جانی ہے، بغیر اجازت کے منہ اٹھا کے اندر داخل جی بھائی ایسا نہیں۔ نانا بھائی تمہارا ہمارا گھر میں فرق کا ہے بھائی، ایسا نہیں۔ لیکن آج اگر تو کہنے نہیں پیروں سے پردہ کوئی نہیں، بھائی تو پیر مرد ہے بھائی پھر تو پردہ واجب ہے، جب پیر فارغ ہے تو بھائی پھر سب کچھ فارغ ہے۔ اگر مرد ہے تو پردہ یعنی پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے۔ تو اس سے زیادہ پاکیزہ مخلوق کون سی تھی جو اللہ نے آسمان سے اتاری؟ اس سے پاکیزہ گھر کون سا تھا جس کو اللہ نے آمنہ کے لال محمد عربی کے دودھیال کا گھر بنایا تھا؟ آکے کہا کیا؟ اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے تمہاری۔ تو حضرت ابراہیم کے گھر والی کیا کہا؟ اس عمر میں بیٹا کہاں ملتا ہے؟ اس نے کہا جب وہ دینے پر آ جائے تو پھر ناممکن کو ممکن بنانا اس کے ہاں معاملہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس رب کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب دینا ہے، کتنے دینے ہیں، کسے دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کیوں کہ اللہ بندے کو وہ دیتا ہے جو بندے کے حق میں اچھا ہوتا ہے، اللہ وہ نہیں دیتا جو بندے کو اچھا لگتا ہے۔ کیسے؟ ہم نے پکڑو بالک کو ہاتھ لے کے چلا گیا بازار لین گیا، سبزی بالک تو پاپڑ کھاؤں گا بھائی، وہ بھی لیس پاپڑ۔ ہم 20 والے پاپڑ لے کر نہیں دیتے، 100 والا سیب لے کر دے دیں۔ اور یہ بچہ گھر میں آیا، آکے اماں کو شکایت لگائی، یہ جو ہے نا بولو پاپڑ لے کے دیا، لگی بیچارہ کی کلاس بنے کہ اللہ کی بندی میں نے 100 کو سیب تو لے کر دیا۔ تو جواب کا ملے گا 20 والا پاپڑ حرام کرتا، کم از کم رونا تو بند ہو جاتا اس کا۔
تو ابا جی کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ پاپڑ کھائے گا معدہ خراب ہو جائے گا، سیب کھائے گا تندرست رہے گا، میں نے وہ نہیں لے کے دیا جو اس کو اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ لے کے دیا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لیکن ہوا کیا، ایک طبقہ اٹھا، پس ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی اور اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، پس ماتم کرنا ثابت ہے۔ اسے کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا۔ عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ بیٹا دے اور ملنے کی امید نہ ہو تو پھر ماں تعجب کرتے ہوئے ہاتھ یہاں پر تو مارتی ہے، ماتم کبھی بیٹوں کے ملنے پر نہیں ہوتا۔ ہاں بیٹا ایسا پیدا ہو جائے کہ جس کی خوشی نہ مائی کو نہ دائی کو، تو پھر بھائی اماں جو ہے وہ تعجب کی بنیاد پہ ہاتھ یہاں پر نہیں مارتی، بلکہ افسوس کی وجہ سے ہاتھ دھڑا دھڑ یہاں پر مارتی۔ اللہ نے بیٹا دیا، کون؟ حضرت اسحاق۔ پھر اللہ نے اسحاق بھی دیا، اسماعیل بھی دیا۔ کب؟ جب جناب ابراہیم نے سارے امتحان دے دیے، نارے نمرود میں گئے، دربار نمرود میں گئے، ماں باپ کو چھوڑا، خیش قبیلہ چھوڑا، علاقہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ نے کہا بیوی بچوں کو بھی چھوڑا بھی کہاں؟ جہاں پہ سبزے کا نشان تک نہ تھا، وہاں پر جب چھوڑا تو اللہ سے کہا جناب ابراہیم نے مولا تو نے سب کچھ لے لیا، اب مانگنا کام میرا، دینا کام تیرا، پہلے تو نے مانگا میں نے دیا اپنی طاقت کے مطابق، اب تو مجھے دینا اپنی شان کے مطابق۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ مولا تو نے مجھ سے وہ مانگا زمانہ جس کو میرا محبوب کہتا ہے، میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں کہ زمانہ جس کو تیرا محبوب کہتا ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا کہ دنیا جس کو حبیب اللہ جس کو ذبیح اللہ کہتی ہے، میں تجھ سے وہ محمد مانگتا ہوں کہ دنیا جس کو ذبیح اللہ کہتی ہے۔ تو نے مجھ سے وہ مانگا جو میرے پورے گھرانے میں ایک تھا، میں تجھ سے وہ محمد مانگتا ہوں جو تیرے پورے خزانے میں ایک۔ اور خالی نبی نہیں چاہیے، سین اور شین کا بنیادی فرق یہ ہے، ہم ابراہیم کی پوری دعا کو مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے خالی نبی نہیں مانگا، کہ مولا نبی تو چاہیے لیکن نبی ایسا ہو جب آئے تو اس کے سر پہ تاج ختم نبوت ہو، نبی تو آئے جب آئے تو زبان پر بیان حکمت ہو، نبی تو آئے اس کے ہاتھ میں کتاب شریعت ہو، نبی تو آئے لیکن اتباع کرنے والی پوری جماعت ہو۔ تو اللہ نے کہا پیارے خلیل اب تو نے دیا اپنی طاقت کے مطابق، اللہ کی عطا کو دیکھئے، تو نے نبی مانگا تو نبی وہ دیتا ہوں کہ انبیاء کی جماعت میں اس جیسا نبی کوئی نہیں، کتاب مانگی تو وہ دیتا ہوں کہ آسمان سے اترنے والی کتابوں میں اس جیسی کتاب کوئی نہیں، تو نے جماعت مانگی تو وہ دیتا ہوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی جماعتوں میں محمد کے یاروں جیسی جماعت کوئی نہیں۔ اللہ نے نبی دیا تو وہ بھی اعلیٰ، کتاب دی تو اعلیٰ، جماعت دی تو جی بھائی کیوں؟ چونکہ امتحان جو دیا تھا، امتحان جو اب کوئی چگت کا بچہ کہے امتحان تو میں دیوں گا نا لیکن نمبر میرا پہلو آنا چاہیے، تو سارے کہیں گا بھی پہلے پیپر تو دے، امتحان تو دے، کمرہ امتحان میں تو جا۔ آج جو کہنے والے کہیں یار بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنوں سے تو ہو حق نواز، 37 سال کے عمر ہی کھوجی کو بیٹو اتنوں سے ہو، اور ہو کہاں کو او جھنگ سے بھی پڑے 40 میل کا فاصلہ، لیکن بات واقعی حسین تک کیوں پہنچ گئی بھائی؟ اس لیے کہ جو دے گا وہی لے گا، جو لٹائے گا وہی پائے گا۔ اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے لیکن جب بھی لیتا ہے اپنے عاشقوں کا لیتا ہے، منافقوں کا نہیں، اور امتحان جتنا سنگین لیتا ہے تو انعام بھی اتنا ہی بہترین دیتا ہے۔ ابراہیم جیسا امتحان دیا کسی نے نہیں تو ابراہیم جیسا انعام لیا بھی کسی نے نہیں۔ اچھا ابھی ہم جائیں مولوی ارشد صاحب کہیں بھائی چائے لے کے آؤ، میں کون جی شوگر ہے کیا بھائی شوگر؟ وہ کسی طالب علم کو بھگائیں کہ بھائی فوری جاؤ اور مولوی صاحب کے کھانا کھانے سے پہلے پھیکی چائے لے کر آ، اگر تو بچہ لے کے آگو تو 100 روپے انعام تھے۔ بچہ دوڑا جلدی جلدی چائے بنائی، وہ بھی بغیر چینی کے لے کر جو آیا تو استاد جی نے واقعی انعام دیا 100 روپے، لیکن 100 روپے کے نوٹ پر لکھا تھا عید مبارک۔ کیا بھائی؟ تو بچہ کیا کہے گا؟ واہ استاد تیری استادی،
میری محنت بھی دیکھ لے، اپنا انعام بھی دیکھ لے. یعنی میں امتحان دوں 1 نمبر، مجھے انعام دیا اب 2 نمبر. ہم کہیں اللہ نے نبی دیا تو 1 نمبر، کتاب دی تو 1 نمبر، جماعت دی تو، لیکن 2 نمبر کیا کہتا ہے؟ نہیں، نبی جو آئے تو ناکام ہو گئے، کتاب جو آئی تو تبدیل ہو گئی، صحابہ آئے تو نعوذ باللہ ایمان سے پھر گئے. اللہ کے نبی کی ذات ہو، کتاب یا پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، ایسا مقدس آئینہ ہے جو 1 نمبر کو 1 نمبر دکھائی دیتا ہے، 2 نمبر کو 2 نمبر دکھائی دیتا ہے. وہ پرانا وقت میں بھائی کو بندوں کو چلو گے کراچی ہوں سو کما کے جو ہے تو لے کے آئے شیشو، جانو نا بھائی، جائی میں مولوی تلا دن میں 4 مرتبہ بالا نے ٹھیک کرے بھائی، لے کر آیا شیشہ رکھا اپنے گھر میں رکھا تو بہر بجا بھوپو، بچہ اٹھا، ابا کی جوتی بیچی، ایس کریم خریدی، ناک سے بھی کھائی، منہ سے بھی کھائی، اچھی خاصی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوگی. اچانک دیکھا شیشہ تو تھوترو نظر آیا وہ اپنوں بھائی. شیشہ دیکھا، چہرہ دکھائی دیا اپنا تو گھبرا کے شیشہ پھینکا، رونا شروع کر دیا. 80-85 سال پرانا ماڈل دادی اماں اٹھی، اللہ خیر کرے بھئی چھوڑو رویا کیوں؟ آکے دادی اماں نے شیشہ تو دیکھا تو اپنا چہرہ دکھائی دیا تو بوڑھی اماں نے کہا، منحوس بڑھی عورت تو شرم لائے باڑا کنے ڈراوے تو. یعنی شیشہ بھی اپنا، تھوتری بھی. پیغمبر کے صحابہ کی جماعت ہو، اللہ کی کتاب ہو، نبی کی ذات ہو، جو 1 نمبر ہوگا اسے 1 نمبر لگے گا، جو 2 نمبر ہوگا اسے یہ تینوں 2 نمبر لگیں گے. اللہ نے نبی کی ذات جو تھی، ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ولیوں سے اعلیٰ، غوثوں سے اعلیٰ، کتب سے اعلیٰ. بھائی ولی، غوث، کتب تو کالے بلال کا مقابلہ نہیں کرتے، کالی کملی والے کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ رسول خدا کی ذات کے بارے ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. اس سے بڑھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، 1 قدم پیچھے ہٹو گے تو پیغمبر کے گستاخ. رسول اللہ نے وہ دیا کہ رب تعالیٰ نے شب معراج جناب آدم کی الف سے عیسیٰ کی یا تک سارے انبیاء کو کھڑا کیا کہاں؟ صفوں کے اندر، لیکن اکیلے آمنہ کے لال کو کھڑا کیا تو مصلی کے اوپر. آج جو پروگرام چلتے چلتے فجر کی اذان ہو جائے اور سارا ہمارا میواتی بھائی لٹ لے کے کھڑا ہو جائے، مولوی صاحب تو 25 سال تو ہوگا تو ہمیشہ مصلی پہ کھڑا ہو، بھائی آج تو پیچھے ہوگا ہم آگے کھڑا ہو تو جماعت تو ہو جائے گی نا بھی خیر سے. جی بھائی مصلی پہ ہوئے کتنا بھائی؟ 1000 تو ہوئے نا کم از کم بتا. جی بھائی صفوں میں ہزاروں مصلی پر ایک، لیکن ایک ہوتا کون ہے کہ صفوں والے سارے مل بھی جائیں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں. اللہ نے شب معراج امام الانبیاء مدنی کریم کی امامت کا، عزت کا، عظمت کا، رفت کا، شان کا، بلندی کا عملی منظر جو دکھایا کہ 1.25 لاکھ پیچھے ہیں اور سب مصلی پر ایک اکیلا آیا تو کون؟ آمنہ کا لال، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ آدم کی الف سے عیسیٰ کی یا تک سارے انبیاء مل بھی جائیں تو رسول خدا سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، رسول خدا کے برابر بھی کوئی نہیں. اور آمنہ کے لال مدنی کریم نے دنیا سے جاتے جاتے اپنے بوڑھے یار ابو بکر صدیق کو مسجد نبوی کے مصلی پہ کھڑا کیا اور سارے کے سارے صحابہ کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کیا تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ ابو بکر صدیق مصلی پر جو آ جائے تو نبی کی ساری جماعت مل بھی جائے تو ابو بکر سے بڑھ کر بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں. لیکن آج جو کہیں وہ ہم تو ابو بکر امام نہ مانے، ہاں تو ان سے کوئی بھوتلے کا بچہ تم نے کون مانے بھائی؟ جی ہم تو ابو بکر امام نہ مانے. بھائی آپ کو ٹینشن کس بات کی ہے؟ ابو بکر صدیق کو اللہ کے نبی نے مسجد کا امام بنایا ہے، باڑے کا امام نہیں بنایا، مومنوں کا امام بنایا ہے، ملنگوں کا امام نہیں بنایا. امیر المومنین ابو بکر صدیق مومنوں کے امیر ہیں. تمہیں ٹینشن کس بات کی بھائی؟ جی بھائی طاہر قصوری صاحب جو امام میں تبدیل کر دیں اور دیپال پور بائی پاس میں بھائی سارا کا سارا چنگ چرکشے والا کھڑا ہو جائے، بھائی ہم تو نہ مانے. کوئی بندہ پوچھا بھائی کدی گیا ہو؟ جی بھائی لوگ بھائی نہ تو کدی نیتی نہ قضا کیتی، ٹھیک ہے نا بھائی. تو
اس سے بندہ پوچھے وہ جب تیرا تعلق ہی مسجد سے نہیں تو امام کے انتخاب پہ تجھے اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے. اور یاد رکھیے گا کہ شب معراج اللہ کے نبی کو مصلی پر لانے والا کون؟ جی بھائی بول دیجیے کون بھائی؟ اللہ تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین رسول خدا کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پر جو لایا، جس کو نوریوں کا سردار مصلی پہ کھڑا کر دے، اگر کوئی اس کو امام نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. جس کو نبیوں کا امام محمد عربی ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دے، اگر کوئی اس کو امام نہ مانے تو مسلمان کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے نبی دیا تو وہ بھی اعلیٰ، اور کتاب دی تو وہ بھی، اور اسی کتاب کا عنوان کیا رکھا؟ عظمت قرآن. کان رکھی، یاد رکھیے گا قرآن مقدس کی عزتیں عظمتیں بہت ساری ہیں کہ دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، ناظرہ پڑھو تب بھی ثواب ہے، اس کو بھائی حفظ کر کے پڑھو تب بھی ثواب ہے، کسی سے سنو تب بھی ثواب ہے، نوافل میں پڑھو تب بھی ثواب ہے، تراویح میں پڑھو تب بھی ثواب ہے. یہ قرآن ثواب ہی ثواب ہے. لیکن اس قرآن کی 3 عظمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے کائنات میں اور کسی کتاب کو کوئی نہیں عطا فرمائی. کون کون سی؟ پہلی چیز کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اس کتاب سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ ساری کی ساری کتاب اللہ تو ہیں، لیکن کلام اللہ نہیں. یہ واحد کتاب ہے قرآن مقدس جو ایک ہی وقت میں کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. اور جیسے اللہ کی ذات کو فنا نہیں، ویسے اللہ کی بات کو بھی فنا نہیں. حتیٰ کہ ایسی عظمت والی کتاب، وہ ہمارا میواتی میں کہتے ہیں نا بھائی کہ میوئے مرو جب جانے جب وہ تیجو واقع ہو جائے. جی بھائی، لیکن جو میرے ساتھ آئے ڈرائیور ہے تو راتیہ اور واقع دادو حاجی حشمل خان مرنا سو 2.5 سال کے بعد قبر سے نکلے آئے ہو. ابھی تیجا والی بات ختم ہوگی بھائی، ہے نا بھائی؟ کیونکہ اب تو خیر سو ہمارا میواتی اتنی ترقی کر کہ 5 دن تو مہندی اور ویل بھی 10 والی نے 5-5 ہزار کی. اللہ ہدایت دے. رسول خدا مدنی کریم کی ذات پہ اترنے والی کتاب کون سی؟ قرآن پاک. کون سی بھائی؟ اتنی مقدس قرآن جس کے سینے میں سمو جائے، جس کے سینے میں آ جائے، واللہ نہ قرآن کو فنا ہے نہ حافظ قرآن کے وجود کو فنا ہے. کتنی مرتبہ ایسے مناظر ہم نے دیکھے. قبر کھودی گئی، 7 والی قبر کھل گئی، جسم بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے. عطا اللہ شاہ بخاری ہے، بیٹا ان کا ہے. 40 سال کے بعد ملتان کی دھرتی پر وجود جو نکلا تو کہنے والے پکار اٹھے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہمارے اپنے گاؤں میں تھے مولا دوست محمد شہید رحمت اللہ علیہ، انہیں ہمارے میواتی کہا کرتے تھے بڑو مولوی. کہا بھائی ہمارے وہاں پہ ایک میواتی بابا تھا، بابا ڈھانگا جی، قد بہت لمبا تھا اس کا. نماز پڑھتے پڑھتے بھی تحمد کو آگو پاؤں کے نیچے بابا جی کھڑو، رکوع بھی سجدہ بھی. سب نے کو بابا تحمد سنبھال. نماز پڑھ کے سلام شلام پھر کے نہ بھائی بڑا مولوی صاحب نے کہی نماز میں ہلو جلو نہ. یہ سادگی اپنی جگہ پہ تھی، لیکن کم از کم اتنا تھا جو سن لیا اس پہ عمل کرتے تھے. یہ نا بھائی جو سن لیا اس پہ عمل کرتے. اس مولا دوست محمد شہید رحم اللہ کی قبر 12 سال کے بعد کھلی. بدن بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھا. ایک طرف کون؟ یہ فقیر منش لوگ تھے. ایک طرف کون؟ جو اپنے آپ کو سید بھی کہتا تھا، بیت اللہ کی چھت پہ بھی چڑھا تھا، مکہ لہرا کے کہتا میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں. جن کو بارود سے جلایا قرآن پڑھنے کے جرم میں. دنیا نے دیکھا کہ اسلام آباد کے قبرستان میں ان کے مرنے کے بعد بھی قبر سے قرآن کی صدا آتی تھی، اور وہ جس نے قرآن والوں کو مٹایا تھا اگرچہ سید کہلاتا تھا، کسی نے جنازے کا اعلان تک بھی نہیں سنا. یہ بھی پتا کوئی نہیں جنازہ پڑھایا کس نے تھا. اللہ رب العزت نہ حسب کو دیکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، وہ اپنے کلام کے ساتھ نسبتوں کو دیکھتا ہے. اتنی مرتبہ دیکھا
بھلے قوم چھوٹی قوم کو ہو، رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، یہ تو ایسی لاریب کتاب ہے کہ بھائی اگر آپ ٹانگوں سے معذور کو لے آؤ، یہ مفسر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری کی شکل میں اسے مخدوم بنا دیتی ہے۔ اگر بھائی آپ کسی نابینا کو لے آؤ تو یہ میرے بھائی یہاں پہ خطیب یورپ و ایشیا قاری محمد حنین ملتانی بنا دیتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ کسی آرائن کے بیٹے کو لے آؤ یہ ضیاء الرحمن فاروقی بنا دیتی ہے۔ آپ کسی راجپوت کے بیٹے کو لے آؤ تو یہ اعظم طارق بنا دیتی ہے۔ کسی کھوجی کے بیٹے کو لے آؤ تو یہ حق نواز بنا دیتی ہے۔ یہ تو ایسی میرے بھائی کتاب کسی بلوچ کے بیٹے کو لے آؤ تو علامہ علی شیر حیدری بنا دیتی ہے۔ یہ ایسی لاریب کتاب ہے۔ دبلا پتلا لے آؤ تو اورنگزیب بنا دیتی ہے، موٹا تازہ لے آؤ تو عبدالحنان بنا دیتی ہے۔ ایسی کتاب آج کو کہے نہیں بھائی معاملہ چلے گا کیسے، جو چھوڑو حافظ بن کو تو بھائی کھائے گا کہاں سے۔ یقین مانے کہ ہم نے اللہ کی دھرتی پر آج تک کسی مولوی کو بھوکا مرتا نہیں دیکھا، کھاتے کھاتا تو کوئی مرگا بھائی، بھوکا مرتا کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسی لاریب کتاب اگر آج ہم کہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کراچی سے چلے اسلام آباد تک آئے کبڈی کا اعلان کر کے، نہیں چھوڑیں گے۔ بتیرا لوگوں نے خان صاحب سے مہربانی کر بھائی نے ہٹا دے فواد چودھری دائیں بائیں بڑا نے، مولوی صاحب بڑا غصہ میں، میں نے کہا میں نہ چھوڑوں گا، کیوں بھائی کہ جب میرے کو بات نہ سنے ہو، یہ وہ ٹائم کہہ کرے آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جب میری بات کرتا کوئی نہیں تھا کہ تب میری بات کرتے تھے، آج مجھے کچھ ملا تو میں انہیں اپنے سے دور کیسے کر دوں۔ تو بھائی یاد رکھیے گا اگر بات اس کی جائے جسے زمانہ عمران کہتا ہے، خان کہتا ہے، کچھ مل جائے، یہ اپنی بات کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا۔ وہ رحمان جس کے پاس سب کچھ ہے وہ اپنی بات کرنے والوں کو کیسے چھوڑ دے گا۔ پاکستان کا بڑا ہی تفریحی مقام ہے اڈیالہ جیل، کدی موڈ شوٹ ہو لیں گرمی گزارنا کو تو بھائی ہوں کھانا شانا بالکل فری رہے۔ میں نے وہاں پہ گزارے 58 دن۔ ساتھ والی چکی تھی ممتاز قادری صاحب کی، اور میں اور اورنگزیب فاروقی صاحب ایک ہی چکی میں تھے۔ وہ کراچی کے، میں اپنے علاقے سے، دونوں پھنسے راول پنڈی میں، ایک ہی ٹائم میں دسترخوان پہ کھانے تھے 11 قسم کے۔ تو میں نے فاروقی صاحب سے کہا حضرت نہ تو تیری پھوپھی ہین کی نہ میری پھوپھی ہین، اور کھانا 11 قسم کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی مرضی، اللہ جیسے مرضی کھلا دے۔ میں کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے ہم گھر میں طوطا پال لیں تو ملتا کتنے کا ٹولنٹن مارکیٹ سے، کو 1500 کو، 2000 کو، چلو 5000 کو، لیکن وہی طوطا جب ہماری بولی سیکھ جائے، بول میں مٹھو، ہاں میاں مٹھو چوری کھائے گا، تو وہی طوطا 1.5 لاکھ کا، لاکھ کا، 50,000 کا۔ وجہ کہتا بھئی یہ بولی وہ بولتا ہے جو بولی مجھے پسند ہے، جو بولی مجھے پسند ہو تو طوطے کی قیمت تو اتنی بڑھ جاتی ہے، پرندے کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بندہ رحمان کی بولی بولے تو رحمان کی نظر میں بندے کی قیمت کتنی بڑھ جائے گی۔ لیکن بولی کون سی جو اللہ کو پسند ہے۔ میں کہا 11 قسم کے کھانے کیوں؟ کہا اللہ کی مرضی۔ میں کہا بالکل ٹھیک ہے بھائی، ہم گھر میں طوطا جو پال لیں تو ہوتا کیا ہے، سبزی لینے کے ساتھ کچا امرود ایک ڈلوا لیا، خربوزہ لینے گئے تو ساتھ ایک شملہ مرچ بھی لے لی۔ بھائی ایک شملہ مرچ ایک امرود کیوں؟ بھائی گھر میں طوطا پال رکھو بیواڑا کرنا۔ لیکن کہتے کیا ہیں کہ کھلاؤں گا بہتر سے بہترین، لیکن بولی وہ بول جو بولی مجھے پسند ہے۔ میں نے کہا فاروقی صاحب لگتا یوں ہے کہ اڈیالہ کی جیل پنجرہ ہے، ہم مولوی اللہ میاں کے میاں مٹھو ہیں، وہ اللہ یہ کہتا ہے کھلاؤں گا بہتر سے بہترین، لیکن بولی وہ بولو جو بولی مجھے پسند ہے۔ لیکن بولی ہے کون سی جو آخری ٹائم میں نکلے، لاکھ پٹی بڑھا لے بول میں مٹھو چبل چبل، بول میں مٹھو چبل چبل، لیکن بلی کو دیکھ کے یہ بولتا کیا ہے، وہی ٹینٹ ہے۔ تو آخری بولی کون سی، اصلی بولی کون سی جو وقت آخر نکلے، کون سی بھائی؟ اب ہماری اصلی بولی کون سی ہے جو موت کی بلی کو دیکھ کے ہماری زبان سے نکلی، تو وہی ہماری اصلی بولی ہے۔ ان مدارس کا، خانقاہوں کا، تنظیموں کا، تبلیغ کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ ہماری بولی وہ بولی بن جائے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ بولی آخری ٹائم میں نکل آئی تو دنیا بھی پار ہے، آخرت بھی پار ہی پار ہے۔ اس اللہ کی لاریب کتاب کی پہلی عظمت یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ ہے۔
نہ فنا ہوتی ہے نہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کو فنا ہونے دیتی ہے، نہ مٹتی ہے نہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کو مٹنے۔ کتنے لوگوں نے مٹانا چاہا تھا جی بھائی، وہ سن 1600 سے چلے آج 2024 آ گیا، لیکن مٹانے والے خود تو مٹ گئے، قرآن بھی باقی ہے، حافظ قرآن بھی۔ کبھی آپ کا اتفاق ہو جائے گجرانوالہ سے کھاریا جاتے ہوئے، تو کھاریا سے 5-6 کلومیٹر پہلے پنجن کا سانک علاقہ ہے، روڈ پہ مدرسہ ہے مولانا عبید اللہ صاحب، وہاں پر ایک بچہ موجود ہے حماد بن صدیق، اور بچہ کون؟ جس کی ناک بھی نہیں ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، چہرہ سلیٹ کی مانند ہے، سانس لیتا ہے منہ سے۔ اگر ایسا بچہ ہمارے گھر میں ہو تو پورا محلہ پہ اللہ تو ہی کرے گا، توبہ توبہ کرے گا، بھئی کوئی عجاب آگو ان کو باڑا کیسا ہوتا ہے، یعنی معذور کہیں گے اسے، ہاتھ پھیلائے گا، سکہ سکہ مانگے گا، لیکن قرآن کے ساتھ جو جڑا، اللہ نے معذور کو مخدوم یہ کیا کہ اس رمضان میں 4تھی مرتبہ قرآن کے 30 پارے نماز تراویح میں سنائے۔ کھوٹا سکہ معذور ہے، اندھا ہے، اپاہج ہے، بھئی چلو آپ کو ڈالر نہ دو، کھوٹا سکہ دے دو۔ یہ مولوی ایسے جوہری ہیں کہ کھوٹے سکے کو بھی دن رات یوں چمکاتے ہیں کہ کھوٹا سکہ نہیں رہتا، یہ ATM کارڈ بن جاتا ہے جو جہاں بھی چلتا ہے وہاں بھی چلتا ہے۔ قرآن پاک کی دوسری عظمت کیا ہے؟ کتاب اللہ بھی ہے، سیرت محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ کائنات میں جتنی کتابیں آئی ان کتابوں نے اس دور کے احوال تو بیان کیے، نبی کے احوال تو بیان کیے، نبی کا انداز بیان نہیں کیا، نبی کا کردار بیان نہیں کیا، پیغمبر کی سیرت کو بیان نہیں کیا۔ لیکن قرآن مقدس سے پوچھئے کہ میرے پیغمبر کا حسب نسب کیا ہے، تب بھی قرآن بتائے گا، نبی کی ذات کیا ہے تب بھی قرآن بتائے گا، نبی کی صفات کیا ہیں تب بھی قرآن بتائے گا، نبی پاک مدنی کریم کا میرے بھائی مولود ہوا کہاں پہ یہ بھی قرآن بتائے گا، نبی کا دارالہجرت کیا ہے یہ بھی قرآن بتائے گا، پیغمبر کی مکی زندگی تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کی مدنی زندگی تو یہ بھی قرآن بتائے، پیغمبر کا خاندان تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کے معجزات تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کے کمالات تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کے معمولات تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کے دن رات تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کی جماعت تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کی آل اولاد تو یہ بھی قرآن بتائے، نبی کے رشتہ دار تو یہ بھی قرآن بتائے، اور نبی کا پہلا جانثار ابو بکر صدیق یار غار تو یہ بھی قرآن بتائے۔ وہ قرآن پاک میرے پیغمبر کی سیرت ہی سیرت ہے۔ کیا بھائی؟ سیرت ہی۔ اسی لئے کہا گیا مولانا شمس الغفانی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کا بہت بڑا علمی نام ہے، بہاولپور کے شیخ الحدیث رہے، جامع اسلامیہ کے۔ ان سے کسی نے پوچھا بابا جی کو بات بتاؤ، شان قرآن کی گھڑی ہے کہ اللہ کا نبی کی گھڑی ہے؟ تو بابا جی نے کہا کہ کیڑوں کون سو بھائی تو رہے، آج کل کیڑے ہیں نا بھائی، کچھ کیڑے وہ ہیں جو فصلوں کو لگتے ہیں، کچھ کیڑے وہ ہیں جو نسلوں کو لگتے ہیں۔ جو فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، جو نسلوں کو لگ جائے اسے میرے بھائی ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ تو فصل کو کیڑا لگ جائے یہ 6 ماہ کا نقصان کرتا ہے، تو نسل کو لگ جائے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتا ہے۔ فصل کا نقصان تو پورا ہو سکتا ہے، نسل کے ایمان کی بربادی کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ جو فصل کو سنڈی لگ جائے وہ امریکن سنڈی، اس کا علاج سومیسائڈن بھی ہے، ڈینیٹال بھی ہے، کراٹے سپرے بھی ہے۔ لیکن اگر نسل کے ایمان کو سنڈی لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے کہ پمپ چاہیے، خادم رضی والا، پریشر چاہیے، احسان الہی ظہیر والا، اور سپرے چاہیے حق نواز جھلوی والا۔ جب تک یہ نہ ہو یہ سنڈی مرتی ہی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا اب تو خیر تو ملنگ میواتین میں بھی پیدا ہوگا بھائی، ملنگ، یعنی وہ لوگ جن کا کلمہ 2 جز والا نہیں بلکہ 5 جز والا ہے نا بھائی۔ یہ آپ کی منڈی احمد آباد میں خود گئے وہاں پہ، اس نے جیسے ہی نام سنا میں تو نہ ملے کو نام ہی نہ ہے کہ بندوں سے بات کرے۔ ایک صاحب ملے، اس نے کہا میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ تیسرے نے کہا مولوی صاحب جو تو میرا 5 سوالوں کو جواب دے دے میں بھی کلمہ پڑھ لوں۔ 4 ان کو جواب لے کے بھائی پھر بھگو، وہ گار سنا رہو بازار سنا رہو، کیونکہ میں بھی آ رہا ہوں بازار سنا۔ تو یاد رکھیے گا اس قوم میں ان بدبختوں کا پیدا ہو جانا یہ اچنبہ بھی ہے، بہت بڑے فکر کی بات بھی ہے۔ وہ میوات کی قوم جس نے بر صغیر کو دین کی محنت پر
پر لگایا. اگر ہماری اپنے نسلیں مرتد ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پرائے گدھے حلال کی، اپنے بکرے حرام کروا لیے. تو سب سے پہلے اپنی نسلوں پر محنت بھی کرنی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ شمس الغفاری رحمت اللہ علیہ سے حضور شان قرآن کی زیادہ یا آملہ کے لال کی زیادہ؟ حضرت افغان نے پوچھا معاملہ کیا؟ کہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن تو قرآن ہے. کہ جس پہ اترا ہے وہ بھی تو صاحب قرآن ہے. کہ اسے تو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کہ اسے پیغمبر کی ذات کہتے ہیں، کہ اسے تو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کہ اسے رسالت مآب کہتے ہیں، کہ اس کو تو پاروں والا کہتے ہیں، کہ نبی کو یاروں والا کہتے ہیں، کہ اسے تو ناریب کہتے ہیں، کہ نبی کو بے عیب کہتے ہیں، کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، کہ پیغمبر کی زیارت کی جاتی ہے، کہ اسے پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں، کہ نبی کے تکنے والے کو صحابی کہتے ہیں، کہ اسے تو ناریب کہتے ہیں، کہ نبی کو بے عیب کہتے ہیں، کہ یہ تو وہ ہے جو دو گتوں کے درمیان ہے. کہ میرا محمد وہ ہے جو آج بھی روزے میں دو سچوں کے درمیان ہے. کہ اسے تو محفوظ کہتے ہیں، کہ نبی کو معصوم کہتے ہیں، کہ یہ تو وہ ہے جو عرشوں سے فرشوں پہ آتا ہے. کہ میرا محمد وہ ہے جو فرشوں سے عرشوں پہ جاتا ہے. کہ جی شان زیادہ کس کی ہے؟ کہ میرا تو ایمان عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن نعت ہے، جس کی یہ نعت ہے میرا محمد وہ ذات ہے. اچھا نعت کہتے کسے بھائی؟ جی بھائی جی بھائی تعریف. اگر کوئی بھائی درست جواب دے، مکمل جواب دے، تو انشاءاللہ 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور بابا جی بھی ٹوپی سمیت بھائی انشاءاللہ. جی وہ کوئی بیچارہ نیا نوٹ بنا رہا ہو، بجلی چلی گئی، وہ نے صرف سنن کو بٹھا دیو کہہ دینا. جی بھائی چلے بارک اللہ. بھائی نے کہا نبی پاک کی تعریف کو نعت کہتے. بات ٹھیک ہے لیکن جواب مکمل نہیں ہے بھائی. پیغمبر کی ذات کی تعریف اسے نبی کی نعت کہتے ہیں. جس کی نسبت خدا کے نبی کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں. کہ نا بھائی ہم نے سنا اپنے بڑوں سے، اپنے گھروں میں بوڑھی ماؤں سے، کیا بھائی مدینہ کی دہی سے بھی کھٹا مت کرے چھوڑا. اچھا بھائی دہی تو ہوئے کھٹی، پھر کیا کریں بھائی وہ دہی کی بات نہ ہے، یہ دہی ہین کی، وہ دہی مدینہ کی. 14 صدیوں بعد کو بندہ حج عمرہ کر کے آئے، ہم دوڑے دوڑے جائیں. کیوں بھائی؟ حاجی دیتا کیا ہے؟ ایک دانہ کھجور کا، ایک گھونٹ پانی کا. ہم پانی پی کے کھجور اٹھا کے گھر میں آ کے بی بی کے حوالے کرتے ہیں. بچے چارے کھجور ایک ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو کھلا دینا، اور گٹھلی پھینکنی نہیں، اٹھا کے سنبھال کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا. اگر کوئی پوچھے اماں کھجور کی گٹھلی کی اتنی احتیاط احترام کیوں، تو جواب ایک ہی ہوتا ہے بھائی چھوڑا مسئلہ یہ معاملہ کھجور کو نہ ہے، نسبت حضور کو. کہ گٹھلی کھجور کی ہے، کھجور مدینہ کی ہے، مدینہ رسول کا ہے، رسول ذات خدا کا ہے. جب 14 صدیوں کے بعد ہم مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کا احترام کرتے ہیں نسبت رسول کی وجہ سے، تو ان کا احترام ہمارے دل میں کتنا ہوگا کہ جن کو کبھی نبی کی جھولی میں دیکھا، کبھی نبی کے کانتوں پر دیکھا، کبھی نبی کو چومتا دیکھا، کبھی نبی کو سونگتا دیکھا. یہ نواسے رسول کے ہیں، جگر کے ٹکڑے فاطمہ تو زہرا کے ہیں. ایک کو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، ایک کو حسین ابن علی کہتے ہیں. جن نسبت رسول کے صدقے ہم جو کسی سے نعت سنا بھائی اور نعت خان کھڑا ہو جائے اور پڑھنا شروع کر دے حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے، جی بھائی تو ساتھ بیٹھنے والا بندہ ہوگا پڑھ لو ماما بیٹھ بھائی، تو اس کہیں نعت سنا تو دائی حلیمہ کی باتیں میں شروع ہو. تو ساتھ والا کہے گا ماما تو بیٹھ، تجھے پتہ ہی نہیں ہے دائی کی بات نہیں ہے، دائی ہے رسول خدا کی دائی ہے. تو نبی کی دائی کی تعریف بھی آمنہ کے لال کی ہی تعریف ہے. جی بھائی اچھا یہ تو تم نے پتہ ہوئے گا بھائی نبی پاک کی دائی اماں کو نام کہا بھائی. جی بھائی نبی پاک کی دائی کو نام کہا بھائی. اور مزہ کی بات ہی کہ جواب تمہارا ساران کوئی غلط ہے بھائی. دائی کہتے کسے بھائی؟ بچے کے پیدائش کے موقع پر جو زچہ بچہ کے معاملات کو سنبھالے اس خاتون کو دائی کہتے ہیں. اور جیسا کام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ایسا کام نبی پاک کی ولادت کے موقع پر کسی خاتون نے نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کائنات میں آئے تو بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے. کیوں کہ جب کسی خاتون نے ماں بننا ہو
تو دائی کی نظر سے اس کا سطر محفوظ نہیں رہتا. جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس بچے کا اپنا سطر محفوظ نہیں رہتا. اللہ نے شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے ایسے VIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے. دائی حلیمہ دائی ہے، دودھ پلانے والی دائی ہے، پیدائش کے موقع والی دائی نہیں. یہ نا بھائی. تیسری بات کون سی؟ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی ذات کو بھونکے، نبی کی صفات کو بھونکے، نبی کی آل کو بھونکے، نبی کی اولاد کو بھونکے، نبی کی ازواج کو بھونکے، نبی پاک کی میرے بھائی داماد کو بھونکے، نبی کے سسرال کو بھونکے، ایسے بھونکنے والے کے سامنے آنکھیں نیچی کر کے یہ کرنا نہیں، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا کہ دور دور کو تو مال کا نو پہ گئے ہو، یہ بھی نبی کی نعت ہے، یہ بھی نبی کی نعت ہے. قرآن پاک کی تیسری عظمت کون سی؟ یہ قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. کیا ہے بھائی؟ کتاب بولیے، کتاب ہدایت ہے. اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کو یوں محفوظ کیا کہ اللہ نے پیغمبر کی پوری زندگی کو، نبی کے انداز کو، نبی کے اطوار کو، نبی کی گفتار کو، نبی کے کردار کو، نبی پاک کی سیرت کو اللہ نے الفاظ میں ڈھالا تو قرآن بنا دی، اور جب افراد میں ڈھالا تو محمد عربی کے یاروں کی جماعت بنا دی. کتاب بھی قیامت تک کے لیے معجزہ، جماعت بھی قیامت تک کے لیے معجزہ. کائنات کے لوگ الٹے لٹک جائیں، پیغمبر کی کتاب جیسے کتاب نہیں لا سکتی، نبی کے یاروں جیسی جماعت نہیں لا سکتی. کتاب کا فرد ہے تو یہ بھی کتاب کا حرف ہے تو یہ بھی نبی کا معجزہ، اور جماعت کا فرد ہے تو یہ بھی نبی کا معجزہ. اب کچھ لوگ ہیں بڑا بے ایمان قسم کا بھائی. کیا بھائی کرے گا ہے نا؟ اللہ کی قسم تو کتابیں مانے بھائی. اب تو چوہ میں بھی یہی کتاب ہے، آنکھوں کو نور بھی کتاب ہے، دل کو سرور بھی کتاب ہے. لیکن کرتے کیا ہیں؟ یہ جو لفظ لکھا نا اللہ، یہ لفظ اللہ نہیں تھا، اصل میں لفظ تھا علی. تو یاد رکھیے گا، اگر کسی بندے کا پوری کتاب کو تو مانے لیکن ایک زبر زیر پہ گڑبڑ کر دے تو ایمان زبر زیر اس کا ہو جائے گا. کتاب پہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کتاب کو بھی مانے، وہ قرآن کے پاروں کو مانے، ہدایت کے تاروں کو مانے، محمد کے یاروں کو مانے، سارے کے ساروں کو مانے. کتاب کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے حرف کو مانے، اور جماعت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد عربی کی پوری جماعت کے فرد کو مانے. اب کرتے کیا ہیں؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک مدنی کریم صلی اللہ ہو. چلو 5 منٹ میرا رہ رہا ہوں بھائی، اور ٹائم پورا ہوئے گا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں ایسے جاؤں جیسے پاک فوج کا آڑا کے بعد جمہوری حکومت جاوے. اعتراض اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو جی، اللہ کے نبی نے قیامت تک ہدایت کے لیے 2 چیزیں دی. ایک دی کتاب، ایک دی اہل بیت کی جماعت. یہ جو سننی ہے نا بھائی، یہ صحابہ تو کریں، اہل بیت کی تو بات ہی نہ کریں. جی یہ نبی کی جماعت کو مانتے ہیں، پیغمبر کی آل کو نہیں مانتے. یاد رکھیے گا، ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، پیغمبر کی جماعت کو بھی مانے، نبی کی آل کو بھی مانے، اور نبی کی آل میں 3 5 12 14 72 ہی کو نہیں، آل کو مانے. کیوں؟ چونکہ الحمدللہ ہم کانا بھی نہ ہیں، کالا بھی نہ ہیں، کوئی لانتی کا کانا بھی نہ ہے. عقیدے کے معاملے میں اپنا عقیدہ کسی کے ڈر خوف سے چھپاتے بھی نہیں، کسی کے ڈر خوف سے خوشامد کے لیے نیا عقیدہ بناتے بھی نہیں. ہم پیغمبر کی ذات کے بھی غلام، نبی کی جماعت کے بھی غلام، نبی کی پوری آل کے بھی غلام. اب جو کہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں قیامت تک کے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، وہ کون سی؟ ایک ہے قرآن اور دوسری اہل بیت. دوسری کون سی بھائی؟ دیکھو صحابہ کو تو نام ہی نہ یہاں میں تم خامخواہ صحابہ کرو. بھائی اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جن سے اللہ کے نبی کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ تھے کون؟ بول دیجئے بھائی. جی بھائی، ہم نے کسی کے پیسے دینے ہوں، کسی کے دروازے پر چلے جائیں، دروازہ بجائیں، بچہ نکلے باہر، اور پیسے دینے ہوں کو 5-10 روپے، تو بچے کو پکڑا دیں گے. 150 بچے کو پکڑا دیں گے. لیکن پیسے ہوں 50,000 تو کہیں گا بیٹا کو بڑا بھائی ہو بھائی.
بڑا ہے وہ اسے 2-4 سال بڑا تھا، نہیں کوئی اور بڑا بھیج بھائی. وجہ چونکہ چیز بڑی قیمتی ہے تو کسی عام کے حوالے نہیں کی جائے گی، قابل اعتبار کے حوالے کی جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑا، دونوں چیزیں بڑی قیمتی. تو جن کو نبی نے کہا تمہارے درمیان چھوڑا، وہ لوگ قابل اعتبار تھے تو نبی نے ان کے حوالے کیا تھا. ان کو ان کا امین سمجھا تھا، نبی نے حوالے کیا تھا. جس پہ تجھے اعتبار ہو اسے اماں کا خراب موبائل نہیں دیتا. اگر صحابہ پر نبی کو اعتبار نہیں تھا تو نبی نے اتنا بڑا دین صحابہ کے حوالے کیوں کر دیا تھا؟ تمہارے درمیان. آپ کو کبھی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی کو بھائی اٹھے گلاس لے کے آ جائے، پانی کا پانی مجھے پکڑا ہے مولوی صاحب یہ پانی پی لے. دوسرا اٹھے نانا بھائی دیکھ بہت دور سے ہے بھائی پانی چھوڑ کے دودھ لے کے آ رہا ہوں میں. یہ لائے دودھ بھائی اللہ کا نور ہے بھائی مولوی صاحب پی لے تو یار. دوسرا آ کے ہاتھ پہ مارے، ہاتھ کرنے بھائی حرام ہے مت بھی ہو جائے. وہ کہ بھائی دودھ ہے، وہ کہ حرام ہے. بھائی حرام کیوں؟ کہتے دودھ بالکل تازہ ہے، بالکل حلال ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس برتن میں لے کے آیا وہ برتن پاک نہیں. وہ برتن پاک، اگر برتن پاک نہیں تو برتن میں آنے والا دودھ پاک ہوگا؟ جی بھائی. تو اللہ کے نبی نے جن کے ذریعے ہمیں قرآن بھی دیا، آل محمد بھی دی، وہ کون؟ نبی کے اگر صحابہ ہی قابل اعتبار نہیں تو قرآن قابل اعتبار کیسے ٹھہرا؟ اگر صحابہ ہی قابل اعتبار نہیں تو آل محمد قابل اعتبار کیسے ٹھہری؟ یاد رکھیے گا نبی نے اس ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت جن کے حوالے کیے وہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور صحابہ نے ان کو بچانے کا بھی حق ادا کیا، امت تک پہنچانے کا بھی حق ادا کیا. امت تک پہنچانے کا حق بھی. اب جو کہے نہیں ہم تو مانتے ہیں دونوں چیزوں کو، یاد رکھے گا اللہ کی دھرتی پہ قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو صرف اہل سنت ہیں. کون ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں قرآن اور اہل بیت. بھائی تمہارے نزدیک قرآن وہ تھا جو غار میں ختم ہو گیا، اہل بیت وہ ہیں کہ جو کربلا میں ختم ہو گیا. یہ فوراً کہہ کر نہیں مولوی صاحب ڈنڈی مت مارو بھائی، کربلا میں ختم کیسے ہوگا؟ کربلا میں بچ کر تو ہو. حضرت حسین کو بیٹا کون؟ زین العابدین رحمت اللہ علیہ. تو زین العابدین رحمت اللہ علیہ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت حسین کے. حضرت حسین بیٹے کس کے ہیں؟ سیدنا علی کے. حضرت علی کی گھر والی کون ہے؟ نام اس کا سیدہ فاطمہ. تو ہمت کر کے بتانا کہ نبی کے دروازے پر سیدہ فاطمہ کا ہاتھ مانگنے علی کے لیے جانے والے علی کے وکیل کون تھے؟ ایک کو ابو بکر کہتے ہیں، دوسرے کو عمر کہتے ہیں. اگر یہ کہے جی نبی پاک مدنی کریم کی آل باقی بچی، کیسے چوتھا امام بچا؟ ہمیں انکار نہیں، لیکن چوتھے امام کی اماں کون ہے؟ اسے شہربانو کہتے ہیں. شہربانو کون ہے؟ وہ ایران کی شہزادی ہے. ایران کی شہزادی مدینہ میں کیسی آئی؟ کہتا مدینہ سے فوج گئی بے لڑنے واسطے. فوج تیرا باپ کی فوج ہی کوڑ گئی. یہ بھائی وہ تخت کس کا تھا؟ تاج کس کا تھا؟ ڈنڈا کس کا تھا؟ جھنڈا کس کا تھا؟ زمانہ جانتا ہے اسے خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کہتے ہیں. اور تیری اپنی کتابوں میں کیا ہے؟ اگر حاکم وقت خلیفہ حکمران وہ عادل نہ ہو، مومن نہ ہو، تو اس سے لی جانے والی چیز بھی حرام ہوگی اور لی جانے والی چیز کا استعمال بھی حرام ہوگا. اگر نعوذ باللہ فاروق اعظم مومن نہیں تو نکاح ثابت ہوتا نہیں. نکاح ثابت ہوتا نہیں تو قیامت تک آل چلتی نہیں. آل اہل بیت کو تبھی مانا جائے گا جب زین العابدین کو مانے گا. زین العابدین کو مانے گا تو نکاح کو مانے گا. جب نکاح کو مانے گا تو نکاح پڑھانے والے عمر کو بھی مانے گا. عمر کو بھی. چلے 3 اعتراض بات پر انشاءاللہ ختم ہوئی. وہ اب یاد آئی بھی میں نے 10 منٹ پہلے کو لگایا الارم، اگلے بجے کو تو میں جاؤں گا. 3 بڑے اعتراض ہیں. وہ کون سے بھائی نے جب دیکھو نا تو ایک ہی بات کرے میرا پیر صحابہ پیر صحابہ پیر صحابہ. یہ اہل بیت تو پیر مانے نہ ہے. جب پیرن نے مانے تو ہو نا تم بھائی مانو تو ہو نا تم پیرن نے بھائی. جی بھائی جیسے تم بولا ہو لگے ایک دم واقعی مانو بھائی. بندہ کو بیٹھا تھا مسجد میں وضو کرنے کے لیے، ساتھ والے نے پوچھا بھائی تو کون کو مرید ہے؟ میں نے کہا 1 منٹ ٹھہر جا. میں نے اچھی طرح وضو کرو، پھر منہ کر لیو نیچے، آنکھ میں تو ٹپ ٹپ آنسو گرا، پھر کہ بھائی میں تو رن مرید ہوں. ہے نا بھائی
بھائی میں نے جو پیچھا پیروں کو مانتے تو ہو، تو آپ تو یوں خاموش ہو گئے جیسے خیر سے گھر میں بیٹھی بڑی پیرنے کو نام بغیر مجھو کو لڑو بھائی گناہ عظیم ہوئے گا بھائی۔ الحمدللہ مانتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ مانتے ہیں۔ کیسے؟ اہل سنت کے ہاں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے ہیں، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، اور الحمدللہ ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کو اگر لکھتے تو ہر جگہ پر یہ ہو کہ میرے پیر صحابہ، تو اس سے پوچھو بھائی مائی ڈیئر ملنگ، تیرا بچہ لکھتا ہے ماں کی دعا، بائک پر ماں کی دعا، گاڑی پر ماں کی دعا، دکان پر ماں کی دعا، کتاب پہ ماں کی دعا، کاپی پر ماں کی دعا۔ مطلب یہ کہ ملنگڑے کو بچوں مائیں تو مانے، باپ ہے نہ مانے بھائی، نہیں بولے اماں کی محبت کا اقرار کرنے سے ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ تو یہی بات تو ڈوکری کا ہم تو سمجھانا چاہیں بھائی، نبی کا صحابہ کی محبت کو اقرار کرنا سو، نبی کا اہل بیت کو انکار کہاں پہ ہوئے بھائی؟ ہمارے ہاں پیری مریدی کے 4 بڑے سلسلے کون سا بھائی؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی اور ان 4 سلسلوں کا بانی کون ہے؟ چشتی، سہروردی، قادری، ان تینوں سلسلوں کا جو بانی ہے اس کو سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے نقشبند کا جس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم نے تو 12 آنا لیا حضرت علی سو، 54 لی ابو بکر صدیق سو، ہم نے 3 سلسلے لیے سیدنا علی سے۔ ہم اپنے 3 بڑے سلسلے علی سے دکھاتے ہیں، تو اپنے کو ایک لولی لنگڑی سلسلی جناب علی سے دکھاتے ہیں۔ ہمارے سلسلے علی سے ملے، تیری سلسلے بھی علی سے۔ میں 3 سلسلے لوں تو میں منکر علی کیسے، تو ایک بھی نہ لے تو وارث علی کیسے؟ دوسرا اعتراض کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ حدیثیں جو لیتے تو حدیثیں لیتے نبی کے صحابہ سے، آپ نے آل بیت سے حدیثیں لی نہیں، نعوذ باللہ، پرلے درجے کا جھوٹ ہے۔ آج جو کہے کہ خدا کے نور سے پیدا ہوئے 5 تن محمد علی، فاطمہ، حسین و حسن، تو بھئی 5 تن پاک سے تو نے حدیثیں کتنی لی، ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ بھئی ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، تیری حدیث کی 4 بڑی کتابیں۔ ہماری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، تیری کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ ہماری 6 کتابوں میں 34,000 حدیثیں، تیری 4 کتابوں میں 44,000 حدیثیں۔ ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، تیری کتاب میں القافی جیسی کوئی نہیں، تیری القافی میں 16,199 حدیثیں۔ ہماری صحیح بخاری میں تقریباً 7,000 روایات موجود ہیں، اور امام بخاری نے 145 صحابہ سے حدیثیں لی، اور تو نے امام جعفر کے ٹوٹل 4 ملنگوں سے حدیثیں لی۔ اب پنجتن پاک سے تو نے کیا لیا اور پنجتن پاک سے میں نے کیا لیا؟ تو چلو حساب کتاب کر لینے بھائی۔ او بھائی شادی بیاہ کا موقع بیٹھو نا بھائی، بندی لے کے آؤ تو چڑھاؤ جی بھائی، تو آؤ تو چڑھاؤ دیکھ لینا بھائی یارن کے ساتھ ہمارا ہے کتنا جی بھائی۔ ہم نے جو حدیثیں لی ابو بکر صدیق سے 142، فاروق اعظم سے 537، عثمان غنی سے 146، امیر معاویہ سے 163۔ ہم نے حدیثیں جو لی تو حضرت علی کی بہن سید ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی، نبی پاک کے چچا کی بیٹی، حسن حسین کی پھپھو، ان سے حدیثیں لی تو تعداد ان کی 46 ہے۔ حضرت جعفر طیار سے حدیثیں لی تو تعداد ان کی 26 ہے۔ حضرت عباس سے حدیثیں لی تو تعداد ان کی 8 ہے۔ ہم نے جو حدیثیں لی حضرت عقیل علی کے بھائی ابو طالب کے بیٹے حسن حسین کے چچا سے لی تو 6 حدیثیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اور پنجتن پاک میں سب سے چھوٹا کون؟ نام اس کا سیدنا حسین ابن علی سے ہم نے حدیثیں لی 43، اور پڑوس والا لی بھائی ٹوٹل 60 نہ ہے، صرف 7، ٹھیک ہے بھائی۔ حضرت حسن مجتبیٰ سے ہم نے لی 35، یاروں نے 21۔ سیدہ فاطمہ سے ہم نے حدیثیں لی تقریباً 90، اور واڑین نے یہ بھائی جو حدیث لی حضرت سیدہ اماں فاطمہ سے ان کی تعداد جا کے بنتی پوری 1 بھی نہیں۔ کتنی؟ حضرت علی المرتضیٰ سے ہم نے حدیثیں لی 684، اپنا حدیثیں لی ہم نے 1500 کے نزدیک حدیثیں، اور یار لوگوں نے ٹوٹل 695، اور اگر 695 میں سے 1500 نکال دیے جائیں تو باقی کتنے بچیں گے بھائی جی بھائی؟ چلے ہماری بچیں گے، شکر ہے بھائی، بھائی جاگ رہو ہے نا بھائی، چلے بارک اللہ۔ ہم نے حضرت علی سے حدیث علی تقریباً 1500، اور یاروں نے 600 اور کچھ، لیکن فتویٰ کیا ہے؟
اب تم تو حضرت علی مانو ہی نہ بھائی. اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور آخری بات اور بات انشاءاللہ ختم. جی آپ نے دین کہاں سے لیا؟ وہ آپ نے صحابہ سے لیا. ہم نے جو دین لیا نبی کے صحابہ سے بھی لیا, نبی کے اہل بیت سے بھی لیا. دین کی تشریح فقہ ہے, فقہ کے 4 امام ہیں, احمد ابن حنبل ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں, اور وہ اولاد حضرت علی جل مرتضیٰ کی ہے. اور حضرت امام اعظم نے جو علم حاصل کیا حضرت علی سے کیسے حاصل کیا کہ حضرت علی کی 9 بیویاں, کتنی بھائی؟ 9. لیکن ایک ہی وقت میں 4. اور کوئی بھی مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں 4 بیویاں, جی بھائی تو انشاءاللہ کریں گے آپ بھی جی. اچھا آج گجب خدا کو کہ مولوی طلحہ بھی کرو انشاءاللہ, ہے نا بھائی. اچھا مسئلہ ہوا کیا, چونکہ مولوی طلحہ کو پتہ کہ سارا کیمرہ موضوع آگے آگے پیچھے تو کوئی ہے نہیں, تو ویڈیو کو دیکھو گے بنا گھر کو پتہ چلے گا بنا یاد ہوگا. حضرت علی نے ٹوٹل 9 نکاح کے, کتنے بھائی؟ 9 بیویاں جناب علی کی, 17 بیٹے جناب علی کے, 18 بیٹے جناب علی کی, 27 داماد ہیں جناب علی کے. اور حضرت علی کے بیٹوں میں 9 بیٹے وہ ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے. اور وہ 9 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی, ابو بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, عبداللہ بن علی, عبید اللہ بن علی, عباس بن علی, جعفر بن علی, اور سیدنا حسین بن علی. اور جناب سیدنا علی کے بیٹوں میں میرے بھائی 5 بیٹوں سے اولاد چلی, 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی. جن 5 سے اولاد چلی وہ حسن ابن علی, حسین ابن علی, محمد بن علی, عباس ابن علی, عمر ابن علی. اگر کوئی بندہ یہ کہے میں ہوں تو اولاد علی لیکن ان 5 کی اولاد میں سے نہیں, تو بھئی ٹوٹلی رانگ نمبر. ٹوٹلی ایسے ہی جیسے 5 میواتی بیٹھے ہوئے اور ان کی آپس میں وہ رشتہ داری نہ نکلے تو سمجھ جاؤ بھئی کوئی ایک نہ ایک رانگ نمبر ہے یہاں میں. نہیں تو گودڑی کا دھاگا میرے بھائی ناروال سے نکالو تو ملکوال پہنچ جائے بھائی. تو یہاں پہ رسول خدا مدنی کریم کے اہل بیت سے ہم نے دین بھی لیا, کتاب بھی لی, حدیث بھی لی. تو انشاءاللہ قیامت تک جب بھی دین محمدی کو ضرورت پڑے گی ہم بھی, ہماری آل بھی, اولاد بھی, نسلیں بھی نبی کے دین کو بھی بچائیں گے, نبی کی ذات کو بھی بچائیں گے, نبی کے اصحاب کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ بھائی. جی بھائی تو انشاءاللہ چلے جاڑو بھائی تم یار یہ بہت اوپر جا کر گوتی بھائی نکلو گا تمہارا بھائی ہے نا بھائی. یعنی رانا راجپوت, مولانا اعظم طارق والی پارٹی, ظفر شہزاد گجر والی پارٹی اور میواتین والی پارٹی, یہ تینوں کے تینوں کہلاوے ریڈ انڈینز, یعنی ہندوستان کی اصل مال کے 3 قوم ہیں. اور تینوں کے تینوں کون ہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا حام بن نوح کی اولاد, ہے نا بھائی. جے نہ یقین آئے تو ان کی کدی بولیے سن لیو, ان کا شادی بیاہ کا موقع پہ دیوارن پہ گول گول ٹمکنا نے دیکھ لیو, ان کا گھر میں کٹھلانے دیکھ لیو, ان کے گھر میں کدی کڑی اور دلیا دیکھ لیو, پتہ لگ جائے گا ہاں ہمارا لیکن بچھڑ کا بھائی ہے. یہ تینوں قومیں مشترک ہے. حضرت کہہ رہا ہے بھئی یہ بات ہے مت بتائے بھئی سیدر کا قتل گجرہ, میں کیوں بتاؤں بھائی, نہ بتائیں گے. چلو انشاءاللہ 22 جمادی ثانی 25 دسمبر انشاءاللہ یوم وفات ہے نبی کے اس پہلے یار کا جو 1400 سال سے نبی کے دل کے ساتھ لیٹا ہے, اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. لیکن ایک بدبخت قوم ایسی ہے جو نبی کے دل کے ساتھ لیٹنے والے کو مومن نہیں مانتی. لیکن ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں بھائی آپ کا کیوں بھائی ہو سکے بھائی کل مسلمان ہو جائے تو بھائی پھر کوئی بوڑھا سے بوڑھا مت کو, ہو سکے کل کو سفوف کھا لے بھائی جوان ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ابھی گزروں کسی کے مکان کے پیچھے کو بندہ سوراخ کر رہا ہو چوری کے لیے تو میں مالک کے مکان کو فون کرو بھائی مبارک ہو اللہ کا ولی تمہارا گھر کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو بھائی. یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے.
چور کو چور نہیں کہو گے تو مال نہیں بچے گا، کافر کو کافر نہیں کہو گے تو امت کا ایمان نہیں بچے گا۔ جو پیغمبر کے پہلو میں سونے والے پہلے یار اس ابو بکر کو مومن نہ مانے جس کی بیٹی کے سر کا دوپٹہ بھی بدر کے میدان میں محمد عربی کی فوج کا جھنڈا بن گیا تھا، جس کی دوسری بیٹی کا دوپٹہ پیغمبر کے ہجرت کے سامان کے لیے بطور سبب کا استعمال ہوا، جونزا کی بیٹی کا دوپٹہ بھی دین پہ قربان ہوگا، آج کا لانتی کہ ہم تو حساب کتاب کریں گے ابو بکر سے، تیرا دین پہ لگا کیا ہے، ابو بکر کا دین سے باقی بچا کیا ہے؟ جو پہلی ملاقات میں آج کے دور کی کرنسی کے مطابق 1.5 کروڑ روپیہ نبی کی نظر اتار دے اس عاشق صادق کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اس ابو بکر کا یوم وفات کون سا بھی 22 جمادی الثانی 25 دسمبر انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد کھارا چوک سے ریلوے اسٹیشن تک آپ کے شہر میں مدح صحابہ کا مطالباتی احتجاجی جلوس نکالا جائے گا، تو تشریف لاؤ گے بھائی؟ جی بھائی، دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اس دعوت کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کہے سڑکوں پہ آنا کون سا دین ہے، خدا کی قسم کبھی سڑکوں پر نہ آتے، اگر سڑکوں پر آ کر پیغمبر کے یاروں کے ایمان کو بھونکا نہ جاتا، اور جہاں پر نبی کے صحابہ پر تنقید ہو وہاں پہ صحابہ کی تعریف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک ہو کے متحد ہو کے اس احتجاجی مطالباتی جلوس میں شامل ہو گے انشاءاللہ۔ جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر تو ہو جائے بھائی، اچھا ایسے دیکھو تو بالکل لائے، اور جب لنگر کو انتظام ہو تو پلیٹ میں بریانی میں بوٹی نکلے نا بھائی، تو بوٹی اٹھا لو، 5 کی 5 برابر ہو جائے بھائی، اور جب تک یہ 5 برابر نہ ہوئے تو بوٹی ہاتھ میں نہ آئے، جب تک سارا ایک نہ ہوگا تو دین کو کوئی مطالبہ پاکستان میں بھائی پورا نہ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے، زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات بالخصوص کرونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ